اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب ڈاکٹر آفتاب صاحب، ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب، انتہائی عزیز اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات، چوئی صاحب نے بھی بات کی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، پاکستان ہم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا پاکستان ہو جو آپ کے مستقبل کا ضامن ہو۔ جب ہم ملک کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں مختلف پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں، تو سات چیزیں ایسی ہیں جو ماڈرن کنٹریز کو بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے۔ کوئی بھی ملک جب ملک بنتا ہے تو اس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پبلک کی ویلفیئر کرے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کرے، امن ہو، سکون ہو، آپ کا جان، آپ کی مال، سب آپ یہ فیل کریں کہ محفوظ ہے، سوشل ویلفیئر ہو وہاں پہ، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہو، کوئی ملک آپ بنائیں تو اس کی عدالتیں انصاف کر رہی ہوں، مظلوم کو یہ یقین ہو کہ اگر اس کے ساتھ کہیں پہ ظلم ہو تو اس کو انصاف مل سکے گا، اکنامک ویلفیئر ہو، پولیٹیکل ویلفیئر ہو، ریزرویشن آف اسٹیٹ ہو، ملک کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لوگوں کے اوپر ہو۔ یہ سات ایسے عناصر ہیں جو مل کے ایک ماڈرن اسٹیٹ کا وجود میں لاتے ہیں۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان ساتوں میں کہاں لیگ کر رہے ہیں، کہاں پورے اتر رہے ہیں، کہاں ترقی کر رہے ہیں، کہاں ترقی نہیں کر پا رہے۔ ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری اور پہلے نمبر پہ جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ از پبلک ویلفیئر، باقی 6 پوائنٹس جو ہیں وہ اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دس از آل اباؤٹ پبلک ویلفیئر۔ ملک بنتے ہیں، صوبے بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں، سوسائٹیز بنتی ہیں، اس میں بیسک جو پوائنٹ ہے وہ پبلک ویلفیئر ہی ہے۔ اگر وہ پبلک ویلفیئر کر سکتے ہیں اور پبلک ویلفیئر کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ملک کہلائیں گے، اگر وہ نہیں کر پا رہے تو پھر وہ کامیاب ملک نہیں کہلائیں گے، بدقسمتی سے۔ ابھی ٹوئی صاحب نے بات کی کہ 100 سال کے بعد ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ورلڈ بینک نے رپورٹ شائع کی 2019 میں، اس کو نام انہوں نے دیا پاکستان ایٹ 100۔ 2047 میں پاکستان کیسا ہوگا اور جیسا ہونا چاہیے اس کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے۔ جو انہوں نے مینشن کی چیزیں، اس میں ایک تو یہی تھا کہ 2047 میں ہماری آبادی شاید 50 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہوگی، اتنا بڑا ملک ہم بن چکے ہوں گے۔ لیکن جو رکاوٹیں انہوں نے ہمیں اس رپورٹ میں انہوں نے بتائیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو سامنے آئی وہ ویک گورننس تھی، پور گورننس تھی۔ آج جیسے ہماری پور گورننس ہے، اگر ہماری آبادی اس سے 2 گنا ہو جاتی ہے تو یہ گورننس کے مسائل ہمارے اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے بتایا کہ جب ویک گورننس آپ کی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں۔ جب انسٹیٹیوشنز آپ کے ویک ہوتے ہیں تو وہ کرپشن کو جنم دیتے ہیں۔ جب انسٹیٹیوشن اپنا کام نہیں کر رہے تو آپ کو، پبلک کو، اپنے مسائل کے حل کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے۔ تیسری چیز جو اس نے رکاوٹ بتائی ہماری ترقی میں، جو رکاوٹ ہوگی وہ ڈیولیوشن آف پاور کا نہ ہونا ہے۔ ہم اوورلی سینٹرلائزڈ ملک بن گئے ہیں انفارچونیٹلی۔ ہمارے 4 صوبے ہیں، 25 کروڑ کا ہم ملک بن چکے ہیں، اور ابھی تک ہم نے جیسے 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے، پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کوئی 33.7 ملین تھی، 3.5 کروڑ سے بھی کم تھی، اور آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔
ہمارے انتظامی یونٹ جب ملک بنتے ہیں، ہم اگر یہ اس طرح سے اس کو ڈسکس کریں اور میں کوشش کروں میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں، ملک تو پبلک ویلفیئر کے لیے بنتے ہیں، ہم نے ابھی اس پہ بات کی۔ پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوتا جو ایک ملک کے لیول پہ پبلک تک پہنچ سکے، پبلک کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ اس کے لیے ملک پھر اپنے یہاں چھوٹے انتظامی یونٹ بناتے ہیں، ملکوں میں صوبے بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، باقی اس طرح ہر ملک میں صوبے ہیں، کہیں پہ اسٹیٹس ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور لوکل گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں۔ عام طور پہ 3 ٹیئر گورننس جو ہے وہ ملکوں میں ہوتی ہے، ایک فیڈرل لیول پہ، ایک صوبے کے لیول پہ، اور ایک لوکل لیول کے اوپر۔ تو اس طرح سے ویلفیئر جو پبلک کی ہے اس کو یقینی بنانے میں جو ملک ہیں، جن لوگوں نے ترقی کی ہے، جن ملکوں نے، وہ ترقی کر سکے ہیں کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو، اپنی گورننس کو ڈی سینٹرلائز کیا اور لوگوں کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پہ حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کیا کیا؟ 47 میں جب پاکستان بنا تو پنجاب کی آبادی 20.6 ملین تھی، 2 کروڑ کا صوبہ تھا۔ آج لاہور شہر 2 کروڑ کے قریب پہنچا ہوا۔ آج پنجاب کی آبادی 13 کروڑ کے قریب ہے۔ وہی پنجاب ہے، وہی باؤنڈریز ہیں، لیکن آبادی 2 کروڑ سے بڑھ کے 13 کروڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ایک ملک ہے تو یہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوگا، اور جو 12 ملک اس سے بڑے ہوں گے اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں ملیشیا بھی شامل ہے۔ یہ سب ملک ایسے ہیں۔ ان کے بعد 12ویں نمبر پہ پنجاب بڑا ملک ہوگا اگر ہم اسے ملکوں کی آبادی میں لے کے جائیں۔ اسی طرح سندھ کی آبادی صرف 6 ملین تھی 1947 میں، جو اب بڑھ کے 55.6 ملین ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا صرف 5.8 ملین کا صوبہ تھا، آج اس کی آبادی تقریباً 41 ملین سے اوپر جا چکی ہے۔ بلوچستان صرف 1.1 ملین کا صوبہ تھا۔ ابھی جب آگے ہم بات کریں گے صوبے چھوٹے کرنے کی، تو کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی کہ جی اتنے چھوٹے صوبے کیسے ہوں گے اور اتنی تھوڑی آبادی کا صوبہ کیسے بنے گا۔ تو میں ابھی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک زمانے میں 11 لاکھ کا صوبہ تھا، اور پورا صوبہ تھا، اس میں کوئی صوبہ ہونے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر ہمارے پاس اسلام آباد ہے جہاں پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھ لیا جب ہم نے بات کر لی کہ ہم چھوٹے صوبوں کی بات کریں گے، اور آج کی بات ساری اسی پہ ہوگی۔ میں اپنی بات اتنی لمبی نہیں کروں گا، میں آپ سے صرف ایک ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوسچن آنسر کے سیشن میں بات کریں جو آپ کے دل میں ہے اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ابھی بات کر لی کہ صوبے چھوٹے بننے چاہیے، انتظامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے۔ ہمارے 1947 میں کم آبادی کے صوبے تھے، اب بڑھتے بڑھتے جہاں تک پہنچ گئے وہ بھی بات ہم کر چکے۔ ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو تقسیم نہیں کیا، اس کا کچھ نتیجہ بھی نکلا۔ اگر دنیا میں بڑے بڑے ملک، اگر میں 10 بڑے ملکوں کی بات کروں جو دنیا کے سب سے بڑے 10 ملک ہیں، اس میں چائنا ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں US ہے، اس میں ملیشیا ہے، یہ سارے ملکوں کی اگر ہم بات کریں، سب کے عام طور پہ جو صوبوں کی تعداد ہے وہ 30 32 کہیں پہ 34، امریکہ میں 50، اس طرح سٹیٹس کی بات ہے جو ہمارے تقریباً برابر کے جو ملک ہیں، لیکن ہم ابھی تک 4 صوبوں میں رکے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر پوری دنیا نے خود کو ڈی سینٹرلائز کیا اور ہم نے نہیں کیا تو اس کا کوئی اچھا یا برا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا۔ اگر تو ہم نے بہت اچھا کام کیا تو ہمیں بہت اچھے نتیجے ملنے چاہیے تھے، ہمیں دنیا سے آگے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل سرویز دیکھیں جو UN نے کرائے، UNICEF نے کرائے، ڈفرینٹ باڈیز نے کرائے، اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں۔
167 کنٹریز کا سروے کیا گیا اور ہم اس میں 140 نمبر پہ ہیں. باٹم 10% پہ ہم آئیں گے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے, جو بھی انڈیکس آپ دیکھ لیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, 193 کنٹریز کا سروے ہوا, 168 نمبر پہ ہم آ کے ٹھہرے. رول آف لا 142 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم 129 نمبر پہ ہیں. رول آف لا کی ہم بات اگر کریں تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی روز اخبار بھی پڑھتے ہیں, میڈیا بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایک اگر قتل کا مقدمہ کسی پہ ہو, آپ کسی کا عزیز مرڈر ہو جائے یا اس کے ہاتھ سے مرڈر ہو جائے, اس کو کنکلوڈ ہونے میں اس ملک میں 16 سے 18 سال لگتے ہیں. ایک قاتل کو سزا دینے کے لیے ہمارے سسٹم کو 16 سے 18 سال چاہیے. اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا 1-2 سال پہلے کہ 2 لوگ ایسے آئے سپریم کورٹ میں ان کے کیسز کے, جب سپریم کورٹ نے انہیں بری کر دیا تو معلوم ہوا کہ ان کو تو پھانسی دی جا چکی ہے. یہ کسی دنیا کے ملک میں ہوتا تو شاید پارلیمنٹ سب سے پہلے بیٹھ کے یہ قانون بناتی کہ ایسا پھر کسی کے ساتھ نہ ہو. انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں کر سکے. گلوبل ہنگر انڈیکس میں 127 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم اس میں 109 نمبر پہ ہیں. ہم سب مسلمان ہیں, اکثریت ہماری مسلمان ہے اس ملک میں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر 40 گھر تک کوئی ہمسایہ آپ کا بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ سے سوال کیا جائے گا. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب آپ کا ہمسایہ بھوکا تھا آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے تھے. یہ سوال کیا جائے گا ہم سے. اور اس کے باوجود دنیا میں ہم 109 نمبر پہ ہیں. ہمارے بھوکے لوگ ہیں. سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی, 44% بچوں کی. آدھے بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا, جن کے مائنڈ ڈیولپ نہیں ہو رہے, جن کی باڈیز ڈیولپ نہیں ہو رہی. دے آر 44%, مین آلموسٹ 50%. کل کو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ ان امپلائیبل ہوں گے, ان امپلائڈ نہیں ہوں گے, ان امپلائیبل ہوں گے. اور یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ جو خوش قسمت بچے ہیں, 1% آف دا نیشن ہیں جو یونیورسٹیز تک پہنچے ہیں, جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. 99% نہیں پڑھ رہے. 44% کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. اس کا جواب ہمیں ایز اے مسلمان بھی دینا پڑے گا اور ہماری سوسائٹی کو بھی دینا پڑے گا. یہ لوگ آپ کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے. ہماری جنریشن شاید اس وقت نہیں ہوگی, لیکن آپ لوگ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے. اس وقت آپ کے ملک کی آدھی آبادی ایسی ہوگی کہ جس کے جسم اور دماغ پوری طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے ہوں گے. آج ہم نے یہ کام نہیں کیا, آج ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا, تو ہم اپنا 20 سال بعد کا مستقبل بھی خراب کر چکے ہیں. کہیں سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا. آج ہم صحیح سمت میں قدم اٹھائیں گے, اس کا نتیجہ بھی شاید 10, 12, 15 سال کے بعد ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا, لیکن کسی راستے پہ ہمیں چلنا پڑے گا. ابھی ہم بھوک کی بات کر رہے ہیں تو ڈرنکنگ واٹر میں بھی ہماری صرف 38% پاپولیشن کو اویلیبل ہے. اس کی تو خیر بات ہی ابھی کیا کرنی ہے, ابھی تو ہم سٹنٹنگ گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اور ایسے بچے جو اسکول نہیں جا رہے, اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں, پرسنٹیج میں نہیں, نمبر میں. 25 ملین بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے. انڈیا کی آبادی 150 کروڑ ہے, 2 ملین کے قریب بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. ہماری آبادی 250 ملین ہے اور 25 ملین اسکول نہیں جا رہے. ایک سروے کیا ہماری ایک لوکل NGO ہے اثر کے نام سے, اس نے کہا کہ تقریباً 50% ایسے بچے ہیں جو کلاس 5 میں پڑھتے ہیں اور کلاس 2 کی بک نہیں پڑھ سکتے.
یہ قوم ہم پیدا کر رہے ہیں. جب آپ کے صوبے ملکوں سے بھی بڑے ہوں گے تو آپ کے سارے جو وہ محکمے جو سرکار چلا رہی ہوگی ان کی حالت شاید اسی طرح سے ہوگی. میں بار بار انڈیا کی مثال دینا چاہ نہیں رہا، بٹ انہوں نے اپنے صوبوں کو، اپنے اسٹیٹس کو بڑا کنٹینیوسلی اسٹڈی کیا ہے، اور اسٹڈی کر کے ان کو تقسیم کرتے چلے گئے ہیں. وہ لوگ مستقل ایک کمیشن انڈیا میں ہے جو یہ ریکمینڈ کرتا رہتا ہے کہ کس صوبے کو اب انہیں چھوٹا کرنا ہے. جیسے آندھرا پردیش 2014 میں انہوں نے اسے 2 اسٹیٹس میں تقسیم کیا، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں، اور ان کی جو جی ڈی پی دونوں اسٹیٹس کی تھی وہ 10 سال میں الگ الگ دونوں کی ڈبل ہو گئی. تقریباً 520,000 کروڑ کی تھی جو 1.6 بلین کروڑ پہ پہنچ گئی، 3 گنا بڑھ گئی. اسی طرح تلنگانہ ہے. اور اگر آپ ان کی پر کیپٹا انکم دیکھیں، آندھرا پردیش کی 93,000 تھی جو بڑھ کے 268,000 ہو گئی، یہ بھی تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. اسی طرح تلنگانہ تھا، ان کا 124,000 انڈین روپیز، وہ بڑھ کے 356,000 انڈین روپیز پہ چلی گئی. ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس ان اسٹیٹس کی جس میں میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز آپ کو بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ جب میں یہ سروے دیکھ رہا تھا اور یہ ریسرچ میں کر رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ ہمیں پاکستان کے صوبوں کی جی ڈی پی بھی دیکھنی چاہیے. ہم نے تقسیم نہیں کیا، لیکن ہم کام تو کر رہے ہیں، جی ڈی پی تو ہوگی. ہم الگ سے صوبوں کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اور کتنا اپنے جی ڈی پی کو اوپر لے کے گئے. ہمیں نہیں پتہ بلوچستان نے کیا کیا. ہمارے صوبوں کی الگ الگ جو جی ڈی پی ہے وہ ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم جو یہ مسائل کی بات ہوئی آپ کے سامنے، تجویز ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ڈویژنز کو جو 33 ہیں انہیں الگ الگ صوبہ بنایا جائے، سب جگہ پہ مینیجبل سائز اور مینیجبل پاپولیشن کے ساتھ بنے. ہماری حالت اس وقت یہ ہے کہ پنجاب ایک ایسا یونٹ ہے جو 51% آف فیڈریشن ہے. دنیا میں کوئی فیڈریشن ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی پورے ملک سے بڑا ہو. پنجاب اس وقت تمام 3 صوبے ملا دیں ان سے بڑا بنتا ہے. اسی لحاظ سے وسائل پنجاب کو ملتے ہیں، اسی لحاظ سے گالی بھی پنجاب کو ملتی ہے، لیکن یہ صرف ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، وہ رقبے کے لحاظ سے ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں کوئی سہولت عوام تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اور انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے 78 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے. آپ میں سے بہت سارے بچے، مجھے یقین ہے، لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی اور اسلام آباد سے علاوہ بھی کئی شہروں سے ہوں گے. آپ بتا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے شہروں کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے 4 پروونشل کیپٹلز ہمارے ڈیولپ ہوئے ہیں جیسے بھی ہوئے، اور 1 فیڈرل کیپٹل ہے. چھٹا کوئی شہر نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بھی ڈیولپ ہوا ہے. فیصل آباد وچ از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ، ایک ڈھنگ کا اسکول یا کالج وہاں پہ نہیں ہے. پتہ نہیں فاسٹ بنا ہے کہ نہیں، ابھی وہاں پہ فاسٹ بن گیا، چلے اللہ کا شکر ہے کچھ تو بن گیا. تو یہ ہماری اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، تو اس پہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ تجویز ہے، آپ کے سامنے ہم یہ لے کے آئے ہیں. اور یہ کیمپین ہم نے شروع کی، ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے یہ سجیسٹ بھی کیا اور ارینج بھی کیا کہ ہم یوتھ کے سامنے یہ کیس لے کے جاتے ہیں. ہم اپنی یوتھ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے،
اور اس سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم یوتھ کو انفارم بھی کرتے ہیں اور کنونس بھی کرتے ہیں، جو 64% آف پاکستان ہے۔ اگر آپ ان مسئلوں کو سمجھیں گے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ ہی کو فرق پڑنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس ملک کا نقصان ہوگا، میرا بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ میری آگے زندگی کم رہ گئی ہے، میں نے زیادہ گزار لی ہے، آپ کی بہت لمبی انشاءاللہ زندگی ہے اور آپ کا مستقبل ہے۔ تو آپ جہاں اپنے انڈیویجول آپ اپنے مستقبل کے لیے سوچیں، وہاں یہ بھی سوچیں کہ ملک چلے گا، ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا تو آپ سب ترقی کریں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ملک ترقی نہیں کرے گا تو پھر کچھ لوگ ترقی کرتے ہیں اور وہ بھی کوئی زیادہ قابل عزت نہیں ٹھہرتے۔ کنفیوشس نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا اس لیے میرے سے نہیں ناراض ہونا، کنٹری ویل گورنڈ، اف کنٹری از ویل گورنڈ، مجھے الفاظ آگے پیچھے شاید ہو جائیں گے، اف کنٹری از ویل گورنڈ پاورٹی از سم تھنگ ٹو بی ashamed آف، بٹ if country is poorly governed, wealth is something to be ashamed of۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہماری سوسائٹی آگے بڑھے گی تو ہم عزت سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ اور ہمارا باقی میں زیادہ تر باتیں اسکپ کر رہا ہوں بیکاز میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، سمجھیں اور اس پہ سوال اٹھائیں تاکہ ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں۔ یہ ون وے کمیونیکیشن نہ ہو، یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو، آپ کی بات ہو اور میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ اور آئی ہوپ آپ کی ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے، ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ آپ ہر طرح کا سوال کریں، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ کریں۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا، ہم نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، یہاں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد آپ کے کوشچنز کے لیے میں حاضر ہوں۔ کورٹس میں جو ہماری حالت ہے، ہم نے ابھی بات کی کہ جو قتل کا مقدمہ ہے، میں ایک انٹرسٹنگ فگر آپ کو بتاتا ہوں۔ چوری اور ڈکیتی میں ہمارے ملک میں 100% ایکوٹل ہے، کسی ایک چوری اور ڈکیتی کے ملزم کو سزا نہیں ہوتی، الٹیمیٹلی وہ بری ہو جاتا ہے۔ اور میں ظاہر ہے اس میں صرف عدالتوں کو تو قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہمارا سسٹم یہ موقع دیتا ہے انہیں کہ وہ بری ہو جائیں، کوئی عدالت انہیں سزا نہیں دے سکتی۔ جو نمبر آف کیسز اگر ہم دیکھیں، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں، ایک جج کے سامنے تقریباً 3600 سے زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں۔ جب وہ بیٹھتا ہے اپنی عدالت میں تو اس کے سامنے 15 20 25 30 50 کیسز ہوتے ہیں جو اس نے ڈیلی سنتے ہیں۔ از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے۔ جب چیزیں ممکن نہیں ہیں پھر وہ نہیں ہوتی۔ اور اگر ایک جج کی کیپیسٹی سے اباؤٹ 10 کیسز سننے کی ہے، جب آپ اس کے سامنے 50 کیس رکھتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن ہم اس لیے شاید خاموش ہیں کہ 1%، 2%، 4%، 5% لوگ ہیں جن کو عدالت سے کام پڑتے ہیں، لیکن جس کو پڑ جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کرمنل کیسز کی ہم نے بات کی، سول لیٹیگیشن تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اس ملک کے اندر، ایک دفعہ شروع ہو جائے پھر کبھی ختم، نیور اینڈنگ ہے یہ۔